اب وہ لوگ جو نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، خوش دلی سے قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے محبوب ان کو اونچی کہیے، رب تعالیٰ کا انعام اس کے حبیب کی زبان سے ہمیں مل رہا ہے، اتنی بڑی سند مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کی مہربانی ہے، کرم ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے پلے سے کیا کیا؟ مال بھی اسی نے دیا، جانور بھی اسی کا پیدا کیا ہوا، اس کے نام پہ قربان کر دیا، ثواب بھی مل گیا، گوشت بھی مل گیا، اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے۔ کتنی مہربانی ہے، غور کریں تو انعام ہی انعام ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ یہ حج میں بظاہر خرچہ، یہ جو آپ کے ملک میں ہے کہ جی اتنے لاکھ روپیہ خرچہ کرنا، یہ آپ کے ملکوں نے کیا ہوا ہے، اتنا مہنگا انتظام، حالانکہ کروڑوں کماتے ہیں۔ مثلا ایک شخص سے آج کل قربانی کے جانور کی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ طریقہ بتاؤں ان کے کمانے کا؟ کہتے ہیں نا حج کرپشن، کرپشن کے معنی بگاڑ۔ وہاں انہوں نے مکان لینے ہیں، آپ سے پیسے لیں گے، ویسے آپ سے کتنا عرصہ پہلے لے لیتے ہیں، مکان کب لیتے ہیں، اس درمیان میں یہ اس پیسے سے کتنا کما لیتے ہیں، وہ ایک الگ۔ وہاں جا کے مکان جتنے پیسے لیے ہیں اتنی قیمت کا نہیں لیتے، کم میں لیتے ہیں، فاصلے پہ لیں گے کم ملے گا، وہ بچت الگ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے قربانی کا 400 ریال کے حساب سے بالفرض، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں 200-250 میں، وہ 150 ریال فی آدمی وہ بھی بچتا ہے، وہ بھی جیب میں جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کرپشن ہوتی ہے، اور ہوتی ہے ہر سال۔ یہ جتنے وزیر آپ کی حکومت بڑے مزے سے کھاتی ہے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کو اوپر کی کمائی اصل کمائی کہنے لگ گئے لوگ۔ ہمیں حج کے لیے کہا گیا کہ حج کرنا، یہ مناسک ادا کرنا، قربانی کرنا، شعائر اللہ کی تعظیم کرنا، یہ تمام نیکیاں ہیں، ان پر تمہیں جزا بھی ملتی ہے، بخشش بھی ملتی ہے، انعام بھی ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہم پر مہربانی، حکومتوں کی طرف سے ہمارے لیے نیری زحمت، پریشانی، ان کی طرف سے کوئی مہربانی نہیں ہوتی۔ آپ دنیا بھر میں جائیں، یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، ان کے ہاں ان کے دن ہوتے ہیں۔ مثلا عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، ان کا کہنا ہے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، انہوں نے ایک تاریخ اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے، وہ اس کے حساب سے عید مناتے ہیں۔ اب پورا یورپ جہاں جہاں ان کی آبادی گھوم لیجئے، اس موقع پر ان کی تمام بیچنے والی چیزوں کی وہ سیل لگا دیتے ہیں۔ سیل کا مطلب کم قیمت پہ بیچنا، بجائے اس کے کہ دام بڑھائے جائیں وہ دام کم کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر اور کم کر دیتے ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزوں کی سیل لگا دیتے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف دیں گے، کچھ اور ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان آئے گا، سارا سال ریٹ کم ہوں گے، اس سال اس مہینے میں ڈبل ٹرپل زیادہ، یعنی جو مہنگائی سارا سال نہیں کریں گے وہ اس میں کر دیں گے۔ کنڈم مال زیادہ بیچتے ہیں کہ وہ بھی نکل جائے گا، کنڈم سے مراد جو خراب ہے وہ زیادہ بیچتے ہیں۔ حج عمرے کا موقع ہے، ٹکٹ سستی کرنی چاہیے، سواریاں زیادہ مل رہی ہیں، تمہیں بچت ہوتی ہے، کم کرو، ڈبل کر دیتے ہیں۔ ادھر عمرہ سیزن شروع ہوا، آج ڈبل ریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے لیے صرف دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، ان کو ہرگز نیکی کا کوئی خیال نہیں۔ خوشخبری کن کو سنائی گئی ہے؟ نیکی والوں کو۔ کن کو سنائی گئی ہے؟ تو یاد رکھنا، جو دنیا کمانا چاہتے ہیں ان کو نیکی ملتی نہیں،
اور جو نیکی کمانا چاہتے ہیں اللہ ان کو دنیا بھی دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں کس طرف شوق زیادہ ہونا چاہیے؟ رغبت، رجحان، دھیان کس طرف زیادہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ دینا ہے، پورا نہیں، کچھ دے کے رب کے قریب ہو جائیں تو اس سے زیادہ کیا کامیابی ہوگی؟ تو اس میں خوش دلی ہو، تنگ دلی نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اچھا بولوں، اچھا کروں، کسی کو مسکرا کے دیکھ لوں وہ خوش ہو جائے، یہ بندوں کو خوش کرنا، آپس میں لین دین اچھا رکھنا، پھر نیکی کا جذبہ، اللہ کی عبادت کے حوالے سے میرے اندر شوق و جذبہ ہو، ہماری کوئی ایک ہلکی سی جنبش بھی نیکی کے لیے ہو، ضائع جاتی نہیں۔ دنیا میں یہ ہے کہ میں 99 مرتبہ کسی سے اچھی طرح ملا ہوں، ایک مرتبہ طبیعت ٹھیک نہ ہو، موڈ ٹھیک نہ ہو، اچھی طرح نہ ملوں، وہ 99 پہ پانی پھیر دے گا، اس کو وہ 99 یاد نہیں رہیں گے۔ وہ ایک مرتبہ جو اس سے، جس کو روڈ ہونا کہتے ہیں نا، ذرا ترش روح ہو کے تلخی سے ملا ہوں، وہ اس کو یاد رہے گا، ارے دماغ آسمان پہ پہنچ گیا ہے، فوراً رائے دے دے۔ یہ دنیا ہے جس کے لیے آپ صبح و شام لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے کوتاہی ہو گئی، اس نے پچھلی ساری آپ کی ہے کرائے پہ، مگر اللہ کے ہاں آپ کی کوئی نیکی ہو ضائع نہیں جاتی، ضائع ہو نیکی۔ حضرت مالک بن دینار مکہ مکرمہ کے حوالے سے حجاج بن یوسف کا واقعہ لکھا ہے تفسیروں میں، اس کو اہل علم یعنی علماء نے کہا عید قربان میں چند مناسک ضروری ہیں، منا سے مسجد حرام اور عیدگاہ کی طرف جانا، طواف اور نماز عید پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے بیت اللہ کا طواف بھی عبادت ہے نماز کی طرف۔ سنتوں پر عمل کرنا، سر مڈانا، ناخون کترانا، جملہ بدعات کا ازالہ کرنا، ہر سنت کو قائم کرنا، اللہ کی تجلیات کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، نفس کو مجاہدہ کر کے اللہ کی طرف لگانا۔ اس پر حکایت لکھی ہے کہ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا میرا مکہ مکرمہ جانا ہوا، راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں، کم عمر تھا، زیادہ عمر نہیں تھی، نوجوان تھا، رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ بول رہا تھا۔ اس کو سنا تو وہ کہہ رہا تھا اے وہ ذات جو فرما برداری سے خوش ہوتی ہے اور اسے معاصی اور جرائم یعنی گناہوں سے اور غلطیوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ان کاموں کی توفیق دے جو تجھ کو خوش کریں۔ وہ نوجوان آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا، اور میں نے جتنی غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، معاصی اور جرائم کی ہیں، وہ بخش دے۔ میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک پکارا تو میں نے اس نوجوان کو کہا اے بھائی تم لبیک کیوں نہیں پکارتے؟ تو اس نے کہا اے بزرگ مجھے اپنے گناہوں سے خطرہ ہے، مجھے اپنے گناہوں سے خطرہ ہے کہ میرے لبیک پکارنے سے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ خوف مجھے بہت اندر سے ڈرا رہا ہے کہ میں لبیک کہوں اور آگے سے جواب آ جائے تیرے کوئی لبیک نہیں، میں تیرا کلام نہیں سنتا، نہ تجھ پر مہربانی کرتا ہوں، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس لیے میں نہیں پکار رہا۔
یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا. وہ حضرت مالک فرماتے ہیں مجھے بہت سے دن، کئی دن گزر گئے، نظر نہیں آیا. حج کے دوران میں نے ایک دن مینا میں اس کو کھڑے ہوئے دیکھا. وہ مینا کے میدان میں کھڑا ہے. میں نے اس کو دیکھا، وہ پھر کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے بخش دے. اور لوگ تو قربانیاں کر کے تیرے قرب کے لیے تمنائی ہے، تیرا قرب حاصل کر رہے ہیں. میرے پاس ہے کیا جو تیری راہ میں قربان کروں؟ یہ جان ہے میری، اس کو قبول فرما لے، میں اس کو تیرے نام پر پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کہہ کے اس کی ایک چیخ نکلی اس نوجوان کی، وہ بے ہوش ہو کے گرا اور دم توڑ گیا. اس کی وفات ہو گئی. کہ میرے پاس کیا تھا؟ قیمتی چیز کیا تھی؟ اونچی آواز نہیں آئی. کتنی پیاری ہے. اس جان کی قیمت پہچانو، آپ کو کتنی پیاری ہے. مرنے سے کتنا ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ دنیا سے پیار کرنے لگ گئے. میں اگر اعلان کروں جنت میں کون جانا چاہتا ہے، سارے کہیں گے جانا چاہتے ہیں. تو بغیر مرے جائیں گے؟ مرنا پڑے گا نا جانے کے لیے. مرنے کو کوئی تیار نہیں. جنت میں سب جانا چاہتے، جان نہیں دینا چاہتے. اس جان کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے. وہ نوجوان ابھی پوری جوانی ہی نہیں آئی، وہ کہہ رہا لوگ جانور قربان کر رہے ہیں، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں قربان کرتا ہوں. جذبہ، یہ جذبہ، یہ شوق. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہو کہ یا اللہ ہم پیش کرتے ہیں قبول کر لے. جذبہ اللہ زیادہ پیارا ہو، اس کی رضا زیادہ پیاری ہو. ہمیں اپنی جان زیادہ پیاری ہے، دنیا زیادہ پیاری ہے. یہ جو آپ پکارتے ہو لبیک، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہو، نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. یا اللہ میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا، سب تیری مہربانی ہے، میرے پاس میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہتے ہو نا جانور کو، اسی طرح اپنے نفس کو بھی ذبح کرو. جانور کی گردن پہ تو چھری مزے سے چلا دیتے ہو، یہ جو نفس ہے، خواہشات ہے، ان پہ چھری کیوں نہیں چلاتے؟ ان کی خاطر کبھی دین کو قربان کر رہے، کبھی ایمان کو قربان کر رہے. ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے سامنے کیا ہے؟ سامان بچ جائے، عہدہ بچ جائے، حکومت بچ جائے، دین ایمان جاتا ہے تو جائے. نماز پڑھنے آتے ہیں ہم، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہاں، دنیا کا مزاج ہے نا. اپنے ماحول کو سمجھے. جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیوں اٹھاتا ہے؟ کہ جو کچھ ہے میں نے چھوڑ دیا، جو کچھ ہے میں نے. ہاتھ اٹھا لیتا ہے کسی کے سامنے، وہ کہتا ہے یہ ہاتھ اٹھاؤ فوراً. کیا مطلب؟ تاکہ یہ کہ تم کچھ کاروائی اب نہیں کرو گے، تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو. انگلش والے کہتے ہیں سرنڈر کرنا. آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہاتھ آپ صرف اپنے آپ سے حرکت کے طور پہ اٹھا رہے ہیں، دنیا سے، خواہشات سے نہیں. اس کے بعد آپ ہاتھ باندھتے ہیں. کیا مطلب؟ اب اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ باندھ دیے، اب کہنا ماننے کا اپنے اندر جذبہ پکا کرو. پہلے آپ نے دنیا سے ہاتھ اٹھائے، اب اللہ کے سامنے باندھ لیے تو اللہ کے ہو جاؤ نا. دھیان کہاں جا رہا ہے؟ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اللہ کے ہو کے دیکھو، اس کے بن کے دیکھو. جو اس کا ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی مشکل رہتی نہیں. ہو کے دیکھو اس کے. مال
سامان، جمع کی ہوئی چیزیں، سارا دھیان انہی میں لگا ہوا ہے۔ منع نہیں ہے، نہ مال کمانا منع ہے۔ اگر آپ نے ضرورتوں کے لیے جمع کیا ہوا ہے گھر والوں کے لیے، وہ بھی منع نہیں، مگر اسی میں غرق رہنا۔ جذبہ کیا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، میں اونچی آواز بھی نہیں نکل رہی تو چھوڑیں گے کیا؟ کہنا مشکل ہو رہا ہے، چھوڑنے کی باری آئے گی کون چھوڑے گا؟ مزاج بتا رہا ہوں، کمزوری ہم سب میں ہے، جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔